بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق تعالی نے قسموں سے فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں کل 114 سورتیں ہیں۔ 114 سورتوں میں سے 70 سورتوں کے آغاز میں کوئی بھی قسم نہیں ہے۔ باقی 44 سورتوں کے شروع میں اللہ نے 118 قسمیں استعمال کی ہیں۔ کسی سورہ کے شروع میں اللہ نے صرف ایک قسم استعمال کی جیسے سورہ عصر، اور کسی سورہ کے شروع میں اللہ نے 2 قسمیں استعمال کی جیسے سورہ ضحیٰ، اور کہیں 3 قسمیں استعمال کی جیسے سورہ مبارکہ العادیات۔ کہیں پروردگار نے 4 قسمیں استعمال کی جیسے سورہ مبارکہ 3، اور کہیں اللہ نے 5 قسمیں استعمال کی جیسے سورہ مبارکہ فجر۔ سورہ مبارکہ فجر کے بعد قرآن مجید کا صرف ایک سورہ ہے جہاں پر اللہ نے اس سے بھی زیادہ قسمیں استعمال کی، اور وہ سورہ مبارکہ شمس ہے جو 15 آیتوں پر مشتمل ہے۔ 15 میں سے پہلی 7 آیات میں اللہ نے مسلسل بغیر وقفے کے 11 قسمیں استعمال کی، یعنی آدھا سورہ قسموں پر مشتمل ہے۔ اور سورہ شمس کے بعد وہ سورہ جس میں سب سے زیادہ قسمیں ہیں وہ سورہ فجر۔ البتہ باقی جو قرآن مجید کی صورتیں ہیں 44 صورتیں جہاں اللہ نے قسمیں استعمال کی، جیسی قسمیں تمام ہوئی، 1 قسم ہے، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، فوراً بعد جواب قسم کو ذکر کیا، والعصر قسم، اور فوراً فرمایا ان الانسان لفی خسر، جواب قسم۔ سورہ شمس میں فرمایا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها، مسلسل قسم، والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها۔ جیسی قسمیں مکمل ہوئی فوراً جواب قسم ذکر کیا، قد افلح من زکاها۔ لیکن جب سورہ فجر میں پروردگار نے قسمیں اٹھائیں تو جواب قسم ذکر نہیں کیا لیکن بہت بعد میں جا کر، ان ربک لبالمرصاد، ظاہراً 16ویں آیت میں جا کر، اور بیچ میں عاد و سمود و فرعونیوں کا ذکر کرنے کے بعد ہر سورہ میں ذکر قسم کے بعد پروردگار نے جواب قسم کو ذکر کیا۔ سورہ فجر میں قسمیں اٹھانے کے بعد پروردگار نے جواب قسم ذکر نہیں کیا، خود بشر سے سوال کیا، کیونکہ یہ سورہ حسین ابن علی سے متعلق ہے، اور خود انسان سوچے، جیسا خود بحار الانوار کی 98 نمبر جلد میں قرآن کا وہ مفسر جس نے نوک نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کی، حسین ابن علی علیہ آلاف و تحید و ثنا، قرآن کے مضامین کو آقا نے 4 حصوں میں تقسیم کیا، اور فرمایا القرآن علی 4 اشیاء، قرآن، یہ حسین فرما رہے ہیں، قرآن 4 چیزوں پر مشتمل، العبارہ والاشارہ واللطائف والحقائق،
قرآن میں عبارت ہے، حروف ہیں، الفاظ، کلمات ہیں، اور پھر اس قرآن میں اشارے ہیں، اس سے بالاتر قرآن میں لطائف ہیں، وہ لطیف باتیں جو انسان کی روح میں وجد پیدا کر دیتی ہیں۔ اس سے بالاتر قرآن میں حقائق ہیں، بطن اندر بطن۔ خود سورہ مبارکہ فجر میں بھی یہ ایک بطن ہے جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، باقی احادیث کا سلسلہ ہے جسے تفسیر قمی میں، نور الثقلین میں، مجمع البحرین میں، تسنیم میں، باقی تفاسیر میں ذکر کی گئی، وہ بھی احادیث ہیں اور ان میں کوئی تعارض نہیں ہے، بلکہ ایک دقیق اور عمیق ربط ہے۔ ایک تفسیر جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ بھی احادیث کے تناظر میں، ایک تفسیر دوسرے احادیث کے تناظر میں، لیکن ان میں اتنا عمیق رابطہ ہے، وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، اگر ممکن ہو سکا تو میں اس ربط کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہاں شروع سے قسموں کا آپ معنی کرتے ہوئے جائیں گے آخر تک، چوتھی آیت تک، وہاں حدیث کے مطابق امام ششم سے جو حدیث ہے اور باقی معصومین سے بھی احادیث ہیں، یہاں فجر سے مراد امام حسین ہے، اور دوسری حدیث میں فجر سے مراد امام زمانہ ہے۔ اور اب دیکھیے یہاں حسین سے بات شروع ہو رہی ہے، وہاں امام زمانہ سے بات شروع ہو رہی ہے۔ اور اگر ممکن ہوا، آج تو بزرگان نے مجھ سے 2 خواہشیں کر دی، نہیں معلوم کہ میں ان کی بات بھی پوری کر پاتا ہوں، یعنی 40 ربط اور 40 مشاہبتیں امام حسین اور امام زمانہ کے درمیان میں کوشش کروں گا ایک مجلس میں کم سے کم اشارے کر دوں۔ یہ عجیب ہے کہ امام حسین بھی کوفہ کی سمت جا رہے تھے، کوفہ پہنچنے سے پہلے شہید کر دیے گئے، اور امام زمانہ بھی اگرچہ آپ کا ظہور مکہ میں ہوگا لیکن مرکز کوفہ کو قرار دیں گے، اور مکہ میں جب حضرت کا ظہور ہوگا تو خانہ کعبہ کے ساتھ ٹیک لگانے کے بعد جب خطبہ ارشاد فرمائیں گے، معصومین کی روایات ہے سب سے پہلے امام حسین کا ذکر کریں گے۔ جو نعرہ امام حسین کے ساتھیوں کا ہے وہی نعرہ امام زمانہ کے ساتھیوں کو۔ عجیب یہ کہ 3 شعبان جس دن نور حسین اس کائنات میں متجلی ہوا، تاکید ہے کہ زیارت امام زمانہ پڑھی جائے، اور 15 شعبان جس دن نور امام زمانہ اس کائنات میں متجلی ہوا، اب تاکید ہے کہ زیارت امام حسین پڑھی جائے۔ یہ 40 ربط، اب میں اس طرف نہیں جاؤں گا، ممکن ہوا تو اشارہ کروں گا، لیکن یہ دوسری حدیث خود اس خوبصورت ربط کو بیان کر رہی ہے۔ اس حدیث کے مطابق فجر سے مراد امام زمانہ، پہلے بات امام حسین سے شروع، اب یہاں سے جاری۔ لیال عشر سے مراد حسن سے لے کر حسن تک 10 امام، امام زمانہ، پھر امام حسن عسکری، اور اب اوپر جائیے امام حسن تک۔ والشفع والوتر، شفع یعنی جفت، جفت یعنی دو یعنی دونوں ایک جیسے، برابری کی منزل پر، یعنی علی اور فاطمہ۔ اور وتر سے مراد ایک جو ان سب کے سرور و سالار ہے، ذات مبارک ختمی مرتبہ۔ یہ دوسری تفسیر ہے لیکن عمیق ربط ہے، جیسے پیغمبر نے فرمایا اذا التبست علیکم الفتن، لوگوں جب تم فتنوں میں، آزمائشوں میں، مشکلات میں گھر جاؤ، کقطع اللیل المظلم، جیسے سیاہ تاریک رات ہوتی تو کیا کرو، فعلیکم بالقرآن، واجب ہے کہ قرآن مجید کے دامن میں پناہ لے لو، فإنه شافع مشفع ماہل مصدق، من جعله اماما قاده الى الجنہ ومن جعله خلفا ساقه الى النار، لہو ظاہر و بطن، اس کا ظاہر ہے، اس کا باطن ہے، ظاہرہ انیق باطنہ عمیق، اس کا ظاہر خوشنما ہے، اس کا باطن بہت گہرا ہے، لہو نجوم وعلی نجومہ نجوم، یہ خود قرآن ہے اور ان تفاسیر میں کوئی تعارض نہیں، ہر ایک تفسیر دوسری تفسیر کے لیے متمم اور مکمل ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ،
میں کل روایت عرض کر رہا تھا لیکن روح ہے روایت میں جلدی میں چھوڑ گیا وہ جملہ. جب عمر ابن سعد نے یزید کی فوج کے رپورٹر سے پوچھا کہ تو مجھے ساری دولت دینے کے لیے تیار ہو گیا جسے حاصل کرنے کے لیے ساری زندگی صرف کی اور وعدہ کر رہے کہ یزید کے سامنے میری شکایت نہیں کرے گا, تمہیں اس سے کیا فائدہ؟ تو اس نے جو جواب دیا تھا یہ نفس مطمئنہ کہا کہ اے عمر ابن سعد میں 2 محرم سے کربلا میں آیا ہوں, 8 دن گزر گئے اور 8 دنوں میں بہت قریب سے اس انسان کو مشاہدہ کر رہا ہوں اور آج کے دن اس انسان کے چہرے پر جو نور اور اطمینان دیکھ رہا ہوں مجھے یقین ہو چل رہا ہے کہ اللہ کا انتہائی خاص بندہ ہے. اور اگر میں پانی کا جام لے جاؤں اور یہ شخص مجھ سے پانی کا جام قبول کر لے اور ایک نگاہ کرم میرے چہرے پر ڈال دے تو مجھے یقین ہے کہ اللہ میرے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور پروردگار مجھ پر جنت کو واجب قرار دے گا. اس لیے میں دنیا کی دولت کے مقابلے میں آخرت کا معاملہ کرنا چاہتا ہوں, اس لیے چاہتا ہوں کہ میں 2 گھونٹ پانی لے کے چلا جاؤں. ڈاکٹر عباس محمود عقاد نے گفتگو کی ہے, شہید مرتضی مطہری نے. اس کائنات میں نفس مطمئنہ کا بارز ترین اور اتم ترین مصداق حسین ابن علی ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی, لوٹ آ الی ربک, اپنے رب کی طرف, راضیتن, اس حال میں کہ تو اس سے راضی, مرضیہ, اور وہ تجھ سے راضی, فادخلی فی عبادی, آ میرے بندوں میں داخل ہو جا, وادخلی جنتی, آ اور میری جنت میں داخل ہو جا. اور پھر ابھی بزرگوار ان کی خواہش کا احترام لازم ہے, میں وضاحت نہیں کر سکتا, بس 2 شخصیتیں دونوں نے الگ باتیں کی. پہلے میں آپ کی بات عرض کروں. کہہ رہے ہیں کہ جو آپ اشعار پڑھ رہے تھے خواجہ معین الدین اجمیری کے, تو ان میں پہلی حصے کا تو آپ نے ترجمہ کیا, آخری حصے کا چھوڑ گئے, اس کا بھی بتا دیجیے. شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین, دین پناہ است حسین, سرداد نہ داد, دست در دست یزید. بہت قریب ہے اردو کے. سر داد, سر دے دیا, سر داد نہ داد, نہیں دیا, کیا؟ دست, ہاتھ, در دست یزید, یزید کے ہاتھ میں. سر دیا لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. کیوں؟ اس لیے کہ حسین عزتوں کا قرآن ہے, حسین طہارتوں کا قرآن ہے, حسین فضیلتوں کا قرآن ہے. وہ حسین کی جس کی زری کو چھونے کے بعد انسان اتنا پاک ہو جاتا ہے کہ گویا ابھی دنیا میں آ رہا ہے. اس حسین کی اپنی طہارت کا معیار کیا ہوگا؟ یہ اتنا پاک حسین, اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون, اسے پاک لوگوں کے علاوہ کوئی چھو ہی نہیں سکتا. حسین مجسم طہارت ہے, یزید مجسم نجاست ہے. یہ کہا خواجہ معین الدین نے, سر داد نہ داد, دست در دست یزید, حقا کے بنا لا الہ. اسے بھی سمجھنا تھوڑا مشکل ہے. سمجھنا مطلب قبول کرنا. یہاں تک کہ حسین ابھی تو بہت سارے راشن فکر آ کے یہ گفتگو کرتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے کہ توحید کی بنیاد حسین ہے. حقا کے بنا لا الہ, الہ کا مطلب معبود نہیں ہے کہ جس کی بھی عبادت کی جائے, جس کی پوجا کی جائے. نہ, جا کے پڑھیے مفردات راغب میں امام راغب اصفہانی نے الہ کا مطلب لکھا ہے حاکم علی الاطلاق. خدا کو حاکم علی الاطلاق ماننے والے کتنے ہیں اور معبود ماننے والے کتنے ہیں؟ معبود ماننے والے بہت ہیں, حاکم علی الاطلاق ماننے والے بہت کم ہیں. حاکم علی الاطلاق یعنی اس کا سر صرف خدا کے سامنے جھکے. معبود کا مطلب آئے, پوجا کر لی, نماز پڑھ لی, جھک گئے, سر سجدے میں رکھ لیا, باقی زندگی اپنے مزاج کے مطابق طاغوت کے سامنے جھک رہے, حکمرانوں کے سامنے جھک رہے ہیں, سیاست مداروں کے سامنے جھک رہے ہیں, خواہشوں کے سامنے جھک رہے ہیں, دنیا کی ہوس میں رسوا ہو رہے ہیں, ذلیل ہو رہے ہیں.
معبود کی بات نہیں کی. معبود ماننا آسان ہے, حاکم علی الاطلاق ماننا مشکل ہے. الہ کا مطلب معبود نہیں ہے جو ہماری اردو کتابوں میں ترجمہ کیا جاتا ہے. حاکم علی الاطلاق. خواجہ معین الدین کہہ رہے ہیں کہ حقا کے بنا لا الہ, یہ جو لا الہ ہے کہ کوئی حاکم علی الاطلاق نہیں ہے, حاکم مطلق اس کائنات میں سوائے خدا کے. اس حاکمیت الہیہ کی اساس حسین ابن علی ہیں. اسے تحمل کرنا مشکل ہوتا ہے. تو چلیں خواجہ معین الدین کو چھوڑ دیجیے, آپ اقبال کو تو مان لیتے ہیں. اقبال نے کیا کہا کہ نقش اللہ بر سارا نوشت. حسین کربلا کیوں گئے؟ ہمارے حج کے ایک ساتھی یہ بھی پوچھ رہے تھے کہ کہاں جاتے, کہ وہ تو شام جا رہے تھے یزید کی نعوذ باللہ بیعت کے لیے, وہ راستہ ہی الگ تھا. اب یہ ایک الگ سوال ہے, اب وقت نہیں کہ اس کا جواب عرض کروں. ممکن ہوا تمہیں سارا سفر اور سارا راستہ جو اس میں تو کہاں شام کی بات. حسین کیوں گئے اور کربلا میں حسین نے کیا کیا؟ سمندر کو کوزے میں سمو دیا. مرحوم اقبال نے کہ نقش اللہ. خواجہ معین الدین نے کہا بنا لا الہ, اقبال نے کہا نقش اللہ بر صحرا نوشت. حسین نے کیا کیا؟ اللہ صرف خدا حاکم علی الاطلاق ہے. اللہ صرف اللہ, اللہ یعنی صرف اللہ حاکم علی الاطلاق ہے. حق کی حکومت صرف خدا کو ہے, یا جسے خدا خود منتخب کرے, جس کا اعلان پیغمبر نے غدیر میں کیا. کسی بشر کو اجازت نہیں کہ کسی حجرے میں بیٹھ کر یا کسی اور مقام پر کسی حاکم کا انتخاب کرے. نہ, حاکم صرف وہ جسے خود خدا منتخب کرتا ہے. یہ الہ کا مطلب ہے. اور حسین نے یہ لکھا ہے. ارے کہاں لکھا ہے؟ اقبال کہتے ہیں نقش اللہ. کہاں لکھا؟ بر صحرا نوشت. صحرا پر لکھا. اقبال صحرا میں تو ریت ہوتی ہے, ریت پہ لکھا تو مٹ جاتا ہے. تو حسین کا لکھا ہوا, حسین نے کیوں صحرا کو منتخب کیا, کیوں کربلا کو منتخب کیا؟ کہاں اگر لکھنے والا حسین ہو اور چاہے ریت پر لکھے چاہے پانی پر لکھے ہو, حسین کی تحریر سرمدی ہو جاتی, لازوال ہو جاتی. لکھنے والا کون ہے؟ نقش اللہ بر صحرا نوشت. کون سا اللہ؟ کہ ملا جس کی مشقیں کرتا ہے اللہ ہو اور اللہ نہ, ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور. یہ اللہ جو حسین نے لکھا ہے یہ ورد نہیں ہے, وظیفہ نہیں ہے. کیا ہے؟ نقش اللہ بر صحرا نوشت سطر عنوان نجات ما نوشت. قیامت تک آنے والی بشریت کی نجات کا منشور لکھا ہے. یہ اللہ جو حسین نے لکھا ہے, اس کا مطلب اب قیامت تک بشر طاغوت کی غلامی سے آزاد ہو جائے. سطر عنوان نجات ما نوشت. اقبال اور آگے بڑھے. خواجہ معین الدین نے بھی اضراب کیا ہے, بڑھتے چلے گئے, پہلے شاہ کا, پھر بادشاہ کا, پھر دین کا, پھر دین پناہ کا. اقبال بھی بڑھ رہے ہیں. پہلے کہا نقش اللہ بر صحرا نوشت سطر عنوان نجات ما نوشت, اور پھر کہا کہ صرف لکھا نہیں کہا بھی, اور ایسا کہا کہ حسین کی آواز اب بھی صداؤں میں گونج رہی ہے. اور کہاں کا؟ ان کے زیر تیغ گوید لا الہ. وہ حسین کے جو تلوار کی دھار کے نیچے بھی کہہ رہا تھا لا الہ, کوئی معبود نہیں. 13 مرتبہ کہا ہے حسین نے رضن بے قضائک, بے قضائے ہی نہیں کہا ہے. عجیب ہے, خدا کہہ رہے یا ایتھا النفس المطمئنہ. خدا نے بھی جبرائیل کو وسیلہ اختیار نہیں کیا, براہ راست حسین سے بات کی. حسین بھی براہ راست خدا سے گفتگو کر رہے. یہ نہیں کہا کہ رضن بے قضائے ہی, میں اس کی قضا پر راضی ہوں. نہ, حسین کہہ رہے ہیں. حسین روز عاشور کیا کیا نہیں کہا حسین نے؟ کہا ترکت الخلق ترا فی ہواک
پروردگار میں نے ساری کائنات کو چھوڑ دیا صرف تیرے عشق میں. وَأَيْتَمْتُ الْعَيَالَ لِكَيْ أَرَاكَ، پروردگار بچوں کو یتیم کرنے لگا ہوں تاکہ تجھے دیکھ سکوں. اندھی ہو جائے وہ آنکھ جو تجھے نہیں دیکھ سکتی. پروردگار تو چھپا ہوا کب تک کہ حسین تیرے لیے دلیلیں تلاش کرے. پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا؟ پروردگار جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا؟ یہ بتا رہے کہ اقبال پہلے حسین نے لکھا، پھر حسین نے کہا. کہاں کا؟ سجدے میں. کیا کہا؟ ان کے زیر تیغ گوید لا الہ. وہ حسین کے جو تلوار کی دھار کے نیچے بھی لا الہ کہہ رہا تھا. 4 جملے گئے ہر ضرب پر. حسین نے 4 لفظ ادا کیے زبان سے، اور 13 مرتبہ یہی ہر ضرب پر حسین کے دہن سے زبان سے یہ جملہ ادا ہوتا. رضن بے قضا ایک، تیری قضا پر راضی ہوں. وہ تسلیم لامرک، تیرے امر کے آگے تسلیم. یا غیاث المستغیثین. حسین ابن علی، اقبال کہہ رہے ہیں ان کے زیر تیغ گوید لا الہ، وہ جو تلوار کی دھار کے نیچے لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے اور تلوار چل کے. یہ اقبال ہے، کس کس کا انکار کریں گے؟ معین الدین کا. اقبال کو تو مانتے. اقبال کیا کہہ رہے ہیں کہ تلوار کی دھار کے نیچے حسین ابن علی ہر ضرب پر الا اللہ کہہ رہے ہیں. الا اللہ. اور جب تلوار چل رہی ہے اور خون گر رہا ہے، اور جو خون کا ایک ایک قطرہ گر رہا ہے زمین پر، حسین کا خون. کیا خون ہے؟ استاد حق شہید مرتضی مطہری نے کہا کہ تاریخ بشری میں جس ہستی نے اپنے خون کی سب سے زیادہ بھاری قیمت وصول کی اس کا نام حسین ابن علی ہے. کیا کیا ہے کہ جب ضرب چل رہی ہے اور خون کے قطرے صحرا میں پیوست ہو رہے ہیں تو کیا ہو رہا ہے؟ اقبال کہہ رہے ہیں ان کے زیر تیغ گوید لا الہ، ان کے از خونش بیروید لا الہ. یہ تفسیر اس جملے کی جو آپ نے کہا کہ بتائیں. یہ جو خواجہ معین الدین نے کہا حقا کے بنائے لا الہ است حسین. حق یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد حسین ہے. لا الہ الا اللہ کی بنیاد. اقبال نے بھی کوئی دوسری بات نہیں کی ہے. اقبال نے بھی یہی کہا ہے کہ جب حسین کے جسم سے خون کے قطرے زمین پر گر رہے تھے، جب حسین زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ رہے تھے. عجیب جملہ ہے. ان کے از خونش رویدن مصدر ہے، اس کا مطلب ہے اگنا، پھوٹنا. اب ترجمہ خود کیجئے کہ ان کے از خونش بیروید لا الہ، وہ حسین کی جس کے خون کے ایک ایک قطرے سے لا الہ الا اللہ اگ رہا تھا، پھوٹ رہا تھا. حسین نے آ کر توحید کا احیاء کیا ہے. اثر نو توحید کو زندہ کیا ہے، ورنہ توحید ختم ہو چکی تھی. کیا کیا حسین نے؟ شرمندہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے. اب دوسرا سوال اپنے مقام پر عرض کروں گا، لیکن اب بات چیت شروع ہوئی تو اسی کو آگے بڑھوں. کیا کیا امام حسین نے؟ والفجر، فجر وسیع شگاف. کیوں اللہ قرآن میں حسین کو والفجر کہہ رہا ہے؟ اور اس فجر کا کامل طلوع کہاں ہوا اور کیسے ہوا کہ حسین قیامت تک کے لیے حق اور باطل کے درمیان امتیازی نشان بنے؟ کربلا حادثہ نہیں ہے، واقعہ نہیں ہے، مکتب ہے، نظام ہے. قیامت تک کے لیے وہ مکتب کہ جو ہر ستم کے مقابلے میں ایک ستم شکن تیار کرے گا، ہر ظلم کے مقابلے میں ایک ظلم شکن تیار کرے گا. اور ایک جملہ عرض کر دوں، میں نے سنا ابھی یہاں کی کچھ نااہل حکومت کے افراد اور تو کچھ نہیں کر سکتے کہ بھائی 40 پہ گھروں سے نہ نکلیں اور نہ چلیں. یہ پاکستان کس نعرے پہ بنا ہے؟ جب پاکستان بن رہا تھا تو کیا نعرہ لگا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ. البتہ یہ نعرہ غلط ہے.
پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ نہیں ہے. اگر پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ مان لیں تو پھر جب ڈونلڈ ٹرمپ یا کوئی دوسرا کافر حکمران آپ کے ملک میں آئے اور اپنی تقریر میں ایک دفعہ پاکستان کہہ دے تو پھر مسلمان ہو جائے گا. پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ نہیں ہے, پاکستان کا مقصد لا الہ الا اللہ ہے. پاکستان کا مقصد لا الہ الا اللہ. پاکستان بنا لا الہ الا اللہ کے لیے. تو جس نے تصور دیا پاکستان کا اسی کی بات مان لیجئے. اس لا الہ الا اللہ کی بنیاد حسین ابن علی ہے. جس حسین ابن علی کے تصدق میں یہ ملک بنا ہے, آپ کی اتنی اوقات ہو گئی, اتنی حیثیت ہو گئی ہے, کیا آپ یہ کہنا شروع کر دیں کہ اربعین حسینی کے موقع پر کوئی گھر سے باہر نہ نکلے؟ اگر پچھلے سالوں میں آپ کسی وجہ سے نہیں جا پائے, شرکت نہیں کر سکے, تو ان حالات میں لازم ہے کہ اپنے محسن کے احسان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اگر کوئی بیمار ہے اسے بھی لے جائیں. حق نہیں ہے کسی کو کہ وہ حسین ابن علی کے عزاداروں کے لیے تعین کرے, ان کی ذمہ داریوں کا تعین کرے. یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے, یہ ہمارا شخصی حق ہے, یہ ہمارے بنیادی حقوق میں سے ہیں. آپ نہ آئیے. لیکن حسینی کبھی گھر نہیں رک سکتا. کیوں نہیں رک سکتا؟ کیا کیا حسین نے؟ آپ بھی سمجھ لیجئے. میں یہی چیز عرض کر دیتا ہوں. مگر حسین ابن علی اپنی ذات کے لیے مدینے سے چلے تھے. امام حسین نے مدینہ کیوں چھوڑا؟ مجھے افسوس ہوتا ہے. ماہ محرم میں عام طور پر جیسی ماہ محرم کی مجالس شروع ہوتی ہیں تو بس اوقات خطبہ پڑھتے ہیں. امام حسین نے مدینہ چھوڑا. کیوں چھوڑا؟ آپ کو بولا خطوط لکھے گئے. پہلی وجہ یہ کہ آپ کو یزید ابن معاویہ نے خط لکھا ہے بیعت کا. کس نے کہا یزید نے خط لکھا؟ امام حسین کو بیعت کا خط یزید نے لکھا ہے. اسے تو خبر ہی نہیں تھی. جب یزید کا باپ مرا ہے, پڑھیے تاریخ مدینہ تو دمشق, ابن عساکر نے لکھا ہے. بڑے بڑے مورخین جن کا تعلق اندلس سے ہے, شام سے, سب نے لکھا ہے. ابن اسیر جزری نے لکھا ہے تاریخ کامل میں کہ جب امیر شام کی موت ہوئی, حاکم شام کی موت ہوئی, یزید شام میں نہیں تھا, دور گیا ہوا تھا جنگلوں میں شکار کے لیے. پہلا دن گزر گیا, دوسرا دن گزر گیا, تیسرا دن گزر گیا. زحاق بن قیس جو اس کی فوج کا سپہ سالار تھا, اس نے نماز جنازہ پڑھائی ہے حاکم شام کی, اور سپاہی دوڑائے کہ جاؤ یزید کو تلاش کر کے لاؤ, جہاں سے ملے اس سے کہو باپ مر چکا ہے, جلدی آؤ. اور ڈھونڈتے رہے اور جا کر چوتھے دن یزید کو پکڑ کے لائے. باپ کی نماز جنازہ میں بھی شامل نہیں تھا. خط کس نے لکھا ہے؟ بڑی بڑی شخصیات اور بڑے بڑے مورخین اور سیرت نگاروں نے, تاریخ نویسوں نے لکھا ہے. امیر شام نے خود بیٹھ کر یہ خط لکھوایا, املا کروایا, خط لکھوایا اور کہا اطباء ماہرین دائیں بائیں کھڑے ہیں, سرجون کھڑا ہے, ابن اسال کھڑا ہے, باقی لوگ کھڑے ہیں, اور کہا کہ جیسے ہی میری موت کا یقین ہو جائے بلا فاصلہ قاصد کو مدینے حسین ابن علی کی طرف روانہ کر دیا جائے. میں نے عرض کیا تھا امام حسین کے قتل کی ساری منصوبہ بندی خود امیر شام نے کی. وہ باتیں ذہن میں محفوظ ہیں. مدینے کے حاکم کو تاکید کی تم نے حسین کو کچھ نہیں کہنا ہے, نہیں الجھنا, حسین کو مدینہ سے نکلنے دو. ولید بن عتبہ بن ابو سفیان برابر جاسوس بھیج کے پوچھ رہا تھا اب حسین کہاں گئے, اب حسین کہاں گئے, اب حسین کہاں گئے. جب نکل گئے تو اس نے سجدہ شکر ادا کیا کہ پہلا کام ہو گیا. پھر 5 دن سفر کر کے امام حسین 3 شعبان کو مکہ پہنچے.
अम्र बिन सईद बिन आस अश्तक मक्का का गवर्नर है, और मुलाकातें होती रही, मुख्तसर सामना होता रहा, जरूरत नहीं है कि कुछ कहे कुछ करे। यहां तक कि जब इमाम यहां से चले 8 जिलहज को तो ये रोके कि कहां जा रहे हैं, सिपाही है इसके पास, 4000 का लश्कर है, रोका नहीं रोका, क्यों? ताकीद है। आगे छठा गवर्नर है कूफे का जिसका नाम है नोमान बिन बशीर, बशीर जिसका ताल्लुक अंसार से था, और सकीफा बनी सादा में जब अंसार साद बिन उबादा के इंतखाब कर रहे थे, तमाम अंसार जमा थे साद बिन उबादा पर। बशीर जो साद बिन उबादा का चचाजाद भाई था, इसका बेटा है नोमान, इस बशीर ने क्या किया, सबसे पहले साद बिन उबादा की नफी की, और जो दूसरे 3 अफराद गए थे उनमें से एक के हाथ पर बैत की। यह बशीर है, इसका बेटा नोमान है, और इसे अमीर शाम ने ताकीद की कि तुमने नर्म रवैया रखना है। 20 सालों में कूफे को शियों से खाली कर दिया गया। अब कहते हैं शियों ने बुलाया, शियों ने मार दिया। 50,000 अहले शाम को कूफा में आबाद किया गया, आबादी का तनासुर बदल के रख दिया गया। इस खौफ और हिरास की फिजा में अगर किसी के दिल में अहले बैत के लिए मोहब्बत है तो बस मोहतात पॉलिसी है, तकिए पे चल रहा है। लेकिन अब इम्कान है कि अगर हुसैन आए तो मुमकिन है कि ये लोग उठें और साथ दें। इसलिए नोमान से कहा कि तुमने कोई सख्ती नहीं करनी, देखो क्या होता है। और देखा देखी लोग बैत करने लग गए, कुछ मुखलिस थे, कुछ ऐसी भेड़ चाल के नतीजे में। और जब सामने आ गए तो अब इब्न जियाद को भेजा और इससे कहा कि जिस जिसने खुलकर सामने आकर मुखालफत की है मेरे बेटे यजीद की, सबको गिरफ्तार करो। कितनों को कत्ल किया, कितनों को शाम भेजा, कितनों को कूफे के जिंदानों में मुंतकिल किया, खाली कर दिया कूफे को। एक तरफ कूफे को खाली किया तशय्यो से कि कोई हुसैन का साथ ना दे सके, दूसरी तरफ कोशिश की कि हुसैन न मदीने में कयाम करे न मक्का में कयाम करे, कूफा की तरफ आए और कूफा पहुंचने से पहले हुसैन का काम तमाम कर दिया जाए ताकि मेरे बेटे यजीद के दामन पर हुसैन के कत्ल का कोई धब्बा ना लगने पाए। ये उसकी पूरी मंसूबाबंदी थी। लेकिन दूसरी तरफ इमाम हुसैन ने क्यों करबला का इंतखाब किया? जब आप मदीना छोड़ रहे हैं, मैंने पहली बात की, 2 बातें अब वक्त तेज गुजर रहा है, इन्हीं को अर्ज करूं। पहली बात जो कहा जाता है कि आपसे बैत का मुतालिबा किया गया, इसलिए कयाम किया। मैंने अर्ज किया बैत का मुतालिबा खुद हाकिम शाम ने किया है, बेटा बाद में पहुंचा। दूसरी बात, हाकिम शाम जब 9.5 करोड़ मुसलमान जो 3 बरे आजमों में जिंदगी गुजार रहे हैं, जब सब यजीद की बैत कर चुके हैं, तो अकेले हुसैन की बैत के लिए इतना इसरार और इतनी कोशिश क्यों की जा रही है? हुसैन बैत ना करें क्या हो जाएगा? जब 9.5 करोड़ लोगों ने यजीद को खलीफा मान लिया, तो अकेले हुसैन की क्या हैसियत है? क्यों हिज़्ब हाकिम और हाकिम शाम मुझसे रह गए, हुसैन से भी बैत ले, क्यों लेना चाहता है? इसलिए कि बनु उमैया की मजबूरी है। क्या मजबूरी है? बनु उमैया मुसलमानों पर अपने कुफ्र को और अपने शिर्क को और अपनी कसाफतों को बनामे दीन थोपना चाहते हैं। इस्लाम और खलीफतुल मुस्लिमीन के इनवान से हुकूमत करना चाहते हैं मुसलमानों पर, हुई आहद जाहिलियत को लाना चाहते हैं। लेकिन बनामे इस्लाम, बनामे खिलाफत, खलीफतुल मुस्लिमीन और अमीरुल मोमिनीन के टाइटल के नीचे ये इनवान और ये टाइटल यजीद इब्ने मुआविया इब्ने अबू सुफियान इब्ने हर्ब इब्ने उमैया को उस वक्त तक नहीं मिल सकता चाहे 3 बरे आजमों के 9.5 करोड़ मुसलमान उसके हाथ पे बैत कर ले, जब तक कि जमाने का मोहम्मद मुस्तफा उसकी ताईद न करे। यह मजबूरी है, इसलिए हुसैन से बैत लेना चाहते हैं। तो इमाम हुसैन के पास भी तो कई रास्ते हैं। इमाम हुसैन यजीद की बैत ना करें, मदीना में रुके, मक्का गए, 4 महीने 5 दिन वहां गुजारे, बाकी का वक्त भी वहीं गुजारे।
جب مدینے سے جا رہے تھے تو یہ تمام افراد پہلے مدینے میں ملاقاتیں ہوئی، بعض مکہ تک آئے امام کے ساتھ. عبداللہ بن جعفر منع کر رہے ہیں، جناب حنفیہ روک رہے ہیں نہ جائیں، کہ اگر جانا چاہتے ہیں کوفہ نہ جائیں، یمن چلے جائیں، وہ آپ کے وفادار ہیں، انہوں نے آپ کے بابا کا بھی ساتھ دیا، آپ کے بھائی کا بھی ساتھ دیا. عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ آپ قبیلہ بنو ثقیف کے پہاڑی علاقوں میں پناہ گزین ہو جائیں، جگہ بدلتے رہیں، آپ بھی محفوظ رہیں گے، بچے بھی، آپ کے انصار بھی، آپ کے بھائی بھتیجے بیٹے سب محفوظ رہیں گے. عبداللہ ابن زبیر نے مشورہ دیا، کہا کہ آپ ہندوستان چلے جائیں، اسلامی سرزمین سے نکل جائیں. امام حسین کے پاس کئی راستے ہیں. امام حسین یزید ابن معاویہ کی بیعت نہ کر کے بھی خود کو بچا سکتے ہیں. خود عبداللہ ابن زبیر جس نے مشورہ دیا کہ آپ ہندوستان چلے جائیں، کیا اس نے یزید کی بیعت کی تھی؟ نہیں کی تھی. عبداللہ ابن زبیر نے یزید کی بیعت نہ کر کے کیا قتل ہو گیا؟ نہ صرف یہ کہ عبداللہ ابن زبیر قتل نہیں ہوا، یزید سے 2 گنا بڑی حکومت بنانے میں کامیاب ہو گیا. امام حسین بھی مکہ پہنچے اور عبداللہ ابن زبیر بھی مکہ پہنچا. جس رات امام حسین چلے مدینہ سے، اسی رات عبداللہ ابن زبیر اپنے 3 بھائیوں کے ساتھ، جعفر منذر کے ساتھ چلا مکہ کی طرف. ادھر امام حسین پہنچے، ادھر عبداللہ ابن زبیر مکہ پہنچ گئے. جب نکل رہے تھے تو اس نے امام حسین کو مشورہ دیا، کہا کہ معروف راستوں سے نہ جائیں. جیسے مثلا کبھی کبھی سیاسی حالات میں پیچیدگی آ جاتی ہے ملکی سطح پر، تو بعض سیاسی پارٹیوں کی پریشانی ہوتی ہے، گرفتاریاں ہوتی ہیں، پھر ان کے جو بنیادی ورکرز ہوتے ہیں ان سے کہا جاتا ہے احتیاط کریں، آپ معروف راستوں سے نہ جائیں ورنہ ناکے لگے ہوئے گرفتار کر لیں گے. آپ غیر معروف راستوں سے چھپتے چھپاتے ادھر ادھر سے جائیں تاکہ منزل تک پہنچ جائیں. عبداللہ ابن زبیر نے امام حسین کو مشورہ دیا، اگر آپ مکہ چاہ رہے تو میرا مشورہ ہے کہ معروف راستوں سے نہ جائیے، راستے میں یزید کی سپاہی ہوں گے، گرفتار کر لیں گے، آپ کے لیے مشکلات بن سکتی ہیں. کھیتوں سے، جنگلوں سے، پگڈنڈیوں سے گزرتے وہ چھپتے چھپاتے پہنچے مکہ. سنیں امام حسین نے کیا جواب دیا. یہ فرق ہے عبداللہ ابن زبیر میں اور حسین ابن علی میں. عبداللہ ابن زبیر حکومت کر کے بھی اس کا نام محو ہو گیا تاریخ سے. حسین ابن علی شہید ہو کر بھی زندہ ہیں. کیوں زندہ ہیں؟ آپ مدینہ سے مکہ، مکہ سے کربلا، کربلا کے 8 دن میں دیکھیں حسین بجائے خود حسین کی کسی ایک ساتھی سے معمولی کمزوری کا اظہار ہوا ہو کسی گوشے میں پہنچ کر. امام حسین 4 محرم کو بھی جنگ کر سکتے تھے، نہیں کر سکتے تھے. جب خیمے اکھاڑنے کے لیے 2000 کا لشکر آیا، شمر ابن ذوالجوشن تلواریں لے کے پہنچ گیا، خیمے اکھاڑے، جرت تھی اس میں. امام حسین جنگ کر سکتے تھے، کہتے نہیں اکھاڑیں گے، ہمارا حق ہے. 60,000 درہم کے عوض یہ زمین خریدی ہے، 16 مربع میل زمین. یہ قدریں کربلا کی. امام حسین قابض نہیں ہے، وہ آ کر حملہ آور ہو رہا ہے. تو امام حسین کہتے کہ میری اپنی جگہ ہے، میں کیوں اکھاڑوں. لیکن اگر اب جنگ کرتے تو مورخ لکھتا کہ جذباتی حالت میں جنگ ہو گئی تھی، انہوں نے خیمے اکھاڑنے کا، یہ نہیں اکھاڑ رہے تھے، لڑے، بات ختم ہو گئی. حسین نے کربلا کو سرمدی بنانا ہے. 7 محرم کو پانی بند ہوا. بندش آپ پر امام حسین جنگ کر سکتے تھے، اس لیے کہ بہتے ہوئے پانی پر جس طرح سے دشمن کا حق ہے اسی طرح سے امام حسین کا حق ہے. پانی انسان کی بنیادی حقوق میں سے ہے. روزے عاشور سے شروع کریں، 21 دن مسلسل یکم سفر تک. ان بیویوں نے راستے میں کھانا نہیں مانگا. 3 دنوں میں کھانا بھی ختم ہو چکا تھا، کھانا نہیں مانگا گیا. لیکن پانی کا مطالبہ کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ کربلا حقوق بشر کے تحفظ کی جنگ ہے. یہ ضبط ہو جائے، محفوظ ہو جائے کہ پانی بند تھا. اس کے باوجود امام حسین نے جنگ نہیں کی.
اگر 7 محرم کو جنگ کرتے بندش آپ کے موقع پر تو تاریخ میں لکھ دیا جاتا کہ پانی بند کرنے پر جھگڑا ہوا تھا. بات شریبہ کی نہیں ہے، بات شریعت کی ہے. حسین کا اقدام اور قیام ناکام ہو جاتا، تاریخ کے اوراق پر گم ہو جاتا. امام حسین اس وقت بھی لڑ سکتے تھے 2 محرم کو، جب صرف 1000 سپاہی سامنے تھا، اور انہیں رونتے ہوئے امام حسین کوفہ تک پہنچ جاتے. اور اگر کوفہ پہنچ جاتے حکومت قائم کرنا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا. ایک دفعہ اہل کوفہ آپ کو دیکھ لیتے، کیفیت بدل جاتی. زہیر ابن کین نے بھی مشورہ دیا، آقا بھی سپاہی کم ہیں، 1000 ہیں، ہم انہیں آسانی سے تھوڑی دیر میں ختم کر سکتے ہیں. جنگ کی نہیں کی، اگر کرتے کربلا سرمدی اور لازوال نہ ہو سکتی. تاسوعہ 9 محرم کو جنگ کے سارے حالات بن چکے تھے. مغرب کے وقت جناب ابو الفضل عباس آمادہ تیار، بنو ہاشم کے جوان تیار، انصار صفیں درست کر چکے تھے. امام حسین نے فرمایا نہ، آج جنگ نہیں ہوگی. عباس جا کے مہلت مانگے. کیوں؟ اگر رات میں جنگ ہوئی میری محنت ضائع ہو جائے گی. میں نے دنیا کو، پوری کائنات کو، مسلمانوں کو متوجہ کرنے کے لیے 8 ذی الحج کا دن منتخب کیا، تاکہ 3 بڑے اعظموں سے جو ہزاروں لوگ اکٹھے ہوئے، یہ ساری نمائندگی ان کے سامنے حج اس لیے چھوڑا کہ سب کو پتہ چل جائے کہ حسین حج چھوڑ کر جا رہا ہے. دنیا کو بتانے کے لیے کہ اب حج کرنے کا وقت نہیں، حج بچانے کا وقت ہے. اور سب متوجہ ہو جائے کہ کون سا بڑا کام ہے جس کے لیے حسین حج چھوڑ رہا ہے. یہ کربلا کو سرمدی بنانے کے عوامل ہیں. حسین چاہتے تھے کہ جو جہاں سے آیا جا کر بتائے اپنے شہر میں، دیہات میں، کہ حسین آئے تھے لیکن حج کیے بغیر چلے گئے. سب کے ذہنوں میں سوال چھوڑ دیا، کہاں گئے، کہاں جا رہے ہیں. پوری اسلامی دنیا کے کئی کیمرے نہیں تھے لیکن کیمروں کا رخ حسین نے موڑ دیا، کربلا اور عاشورہ پر مرتکز کر دیا. تاریخ بشری کا کوئی حادثہ نہیں ہے جس کے احوال کے حالات کا ایک ایک لمحہ ذکر کیا جائے، بیان کیا جائے. یہ امام حسین نے خود ذہن بشر اور فکر بشر کو آ کے منحصر کر دیا، اور تمام عرب، دنیا عرب کو، اسلام اور مسلمانوں کو یوں کربلا کی جانب ملتفت کیا کہ میری یہ کوشش اور میرا جہاد رائگاں نہ چلا جائے، شرمندہ ہوا، ختم ہو رہا ہے. وہ پہلی بات مکمل کر دوں تو عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ مخفی راستوں سے چلے جائیں. یہ کربلا کی تمہید ہے. اگر امام حسین مخفی راستوں سے ہو کے آتے تو کربلا سرمدی نہ بن سکتی. کیا جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا ہے ابن زبیر، حسین ابن علی نہیں چاہتا کہ وہ تاریخ میں ایک مفرور اور باغی کی حیثیت سے پہچانا جائے. میں معروف راستوں سے جاؤں گا اور جو کچھ پیش آئے گا میں اس کا سامنا کروں گا. یہ حسین ہے، یہ جرأت اظہار ہے، یہ صراحت ہے، یہ استقامت ہے، یہ قدریں ہیں، یہ ویلیوز ہیں. یہاں تک کہ امام پہنچے ادھر، عبداللہ ابن زبیر بھی پہنچ گیا اور وہ اپنا کام شروع کیا اس نے. اور امام جب 8 ذی الحج کو عراق کی طرف سفر شروع کیا، اگر اہل کوفہ کے خطوط کی وجہ سے، یہ بات اب بیان کرنے کا وقت نہیں بچا، ورنہ جب جناب مسلم کی شہادت کی خبر ملی تھی تو واپس آ جاتے. پھر کیوں گئے؟ اور ادھر 8 ذی الحج کو جیسے ہی آپ نے مکہ چھوڑا، عبداللہ ابن زبیر اسی لمحے کا انتظار کر رہا تھا. ادھر امام حسین مکہ سے چلے اور اس نے اب لوگوں سے ملنا شروع کیا، ملاقاتیں مسلمانوں سے، اپنے لیے راستہ بنانا شروع کیا. اور 2-3 مہینوں کے اندر اہل حجاز اور اہل مکہ سے بیعت لینے میں کامیاب ہو گیا اپنے لیے. ادھر امام حسین کربلا پہنچے، شہید ہو گئے. یزید کا ساری توجہ امام حسین اور اسیروں کی جانب ہے. اس بیچ سے عبداللہ ابن زبیر نے فائدہ اٹھایا. مکہ کے بعد مدینہ، حجاز، طائف، پھر عراق، پھر مصر، ایران،
तमाम मफाद से रफ्ता रफ्ता अपने कारिंदों से बैत लेने में कामयाब हुआ और 1 साल के अंदर अंदर यजीद से 2 गुना बड़ी हुकूमत कायम कर ली अब्दुल्लाह इब्न जुबैर ने। और 2 मरतबा हमला किया यजीद ने अब्दुल्लाह इब्न जुबैर की हुकूमत के खिलाफ, लेकिन नाकाम हुआ। मक्का में भी मदीना में भी। मुस्लिम इब्न उकबा आया, बाद में जाते हुए मर गया। हसीन इब्न नुमैर को भेजा, शिकस्त खाई, मक्का जल गया। मदीना में जो कुछ हुआ, खाने काबा जला। 3 दिन मस्जिद नबी में घोड़े बांधे गए। 3 दिन मदीना को यजीद की सिपाहियों के लिए मुबाह करार दिया गया। सबके बावजूद अब्दुल्लाह इब्न जुबैर की हुकूमत खत्म ना हुई, यहां तक कि यजीद 3 साल 8 महीने 14 दिन हुकूमत करके मर गया। बेटा आया मुआविया सानी, बाप पर लानतान की हुकूमत से अलग हुआ। मरवान बिन हकम आया, 9 महीने हुकूमत की, बिलाखिर बीवी के हाथ से मारा गया। इसका बेटा अब्दुल मलिक बिन मरवान 64 हिजरी में आया और मुसलसल हमले करता रहा हज्जाज बिन यूसुफ के जरिए। और 73 हिजरी में जाकर 12 साल गुजरने के बाद अब्दुल्लाह इब्न जुबैर की कत्ल के बाद दोबारा से बनु उमैया की हुकूमत कायम हुई। वरना यजीद और मरवान, अब्दुल मलिक बिन मरवान, बनु उमैया, इनकी हुकूमत सिमट कर शाम तक महदूद रह गई। कलसरीन, लबनान, फलस्तीन, शामात, बस। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यजीद इब्न मुआविया की बैत ना करके न सिर्फ ये कि अब्दुल्लाह इब्न जुबैर कत्ल ना हुआ, बल्कि यजीद से बड़ी हुकूमत बनाने में कामयाब हो गया। तो क्या इमाम हुसैन यजीद की बैत ना करके खुद को बचा नहीं सकते थे? कितने मशवरे दिए गए आपको, किसी पर अमल कर लेते। लेकिन उस्ताद हक शहीद मुर्तजा मुताहरी ने लिखा है, जितने लोग हुसैन को मशवरे दे रहे थे, सब उस हकीकत को शीशे में देखने की सलाहियत नहीं रखते थे जो हुसैन इब्न अली ईंट और पत्थर में देखने की सलाहियत रखते थे। मैं शर्मिंदा हूं, वक्त तमाम हो चुका, लेकिन गुफ्तगू बेनतीजा रह जाएगी, इसलिए एक जुमला अर्ज कर दूं। चंद साल पहले सैयदुल उलमा अल्लामा अली नक्की नक्कन यौम हुसैन के मौके पर बराबर 3 दिन यौम हुसैन का सिलसिला जारी रहा और उसमें उलमा, स्कॉलर्स, दानिशवर, मुफ्ती, मुहद्दिस, अहले तसन्नुन, अहले तशय्यो, हिंदू, सिख, ईसाई सब आए। शुअरा, अदीब बारी बारी इमाम हुसैन को खिराज अकीदत पेश कर रहे थे। और यौम हुसैन का मौजू यह था कि अगर हुसैन करबला ना जाते तो क्या होता। इमाम हुसैन इसलिए करबला नहीं गए कि यजीद ने आपसे बैत का मुतालबा किया। सुने मेरे अजीजों, बच्चे जवान, गौर करें करबला क्या है। इसलिए नहीं गए। अगर यजीद इमाम हुसैन से बैत का मुतालबा न करता तब भी वल्लाह हुसैन करबला जाते। इसलिए कि कूफा वालों ने आपको खत लिखे। मदीना में कौन सा खत आया था इमाम हुसैन के पास? इमाम हुसैन 3 शाबान को मक्का पहुंचे और 1 महीना 12 दिन मक्का में गुजारे और 15 रमजान को कैस इब्न मुसारे सैदावी और सईद बिन अब्दुल्लाह हनफी अहले कूफा के खुतूत लेकर आए, दावत दी। अहले कूफा को 2 महीने के बाद पता चला कि हाकिम शाम की मौत हो चुकी है। ना इमाम हुसैन ने इसलिए मदीना छोड़ा कि आपसे बैत का मुतालबा किया गया, ना आपने इसलिए मदीना छोड़ा कि अहले कूफा ने आपको मदद के खत लिखे। क्यों मदीना छोड़ा? और अगर हुसैन इब्न अली मदीना ना छोड़ते, घर से ना निकलते और करबला ना जाते तो क्या होता? यह मौजू था यौम हुसैन का। 3 दिन दानिशवर, मुफ्ती, मुहद्दिस, शुअरा, अदीब आकर इजहार ख्याल करते रहे नाज़्म और नस्र में। और तीसरे दिन, आखिरी दिन, सैयदुल उलमा अल्लामा अली नक्की नक्कन की बारी थी। उन्होंने इख्तितामी खिताब करना था। जैसे वक्त गुजर रहा है, इसी तरह से हिंगामे गुरूब था, 5-7 मिनट बाकी थे आज़ान मगरिब से। और जब इनकी बारी आई और लोग दूर और नजदीक से सफर करके इनके खिताब को सुनने के लिए जमा हुए थे, लेकिन जब देखा कि अब वक्त तो तमाम हो रहा है और ऐसा नहीं कि आज़ान के वक्त खिताब करेंगे, तो चेहरों पर मायूसी आ गई कि जिस आलिम के खिताब को सुनने के लिए इतने दूर से इकट्ठे हुए, जमा हुए, इसकी गुफ्तगू से महरूम रह जाएंगे। और जब वो मिंबर पर आए और लोगों चेहरों पर खास उदासी देखी तो कहा परेशान ना हो, उदास ना हो,
میں 5 منٹ سے پہلے اپنی گفتگو سمیٹنے میں کامیاب ہو جاؤں گا. مولا متقیان فرماتے علم نکتہ تھا جاہلوں نے پھیلا دیا. عالم اسے کہتے ہیں جو بات کو سمیٹنے کا ہنر جانتا ہے. میں جاہل ہوں, مجھ سے بات پھیل جاتی ہے, لیکن انہوں نے بات کو سمیٹا ہے. موضوع تھا کہ اگر حسین کربلا نہ جاتے تو کیا ہوتا. انہوں نے ایک جملہ کا اگر حسین کربلا نہ جاتے تو کیا ہوتا. آج نماز جمعہ بدھ کے دن پڑھی جا رہی ہوتی, یہ انہوں نے کہا ہے. شاید ان کے پاس وقت کم تھا یا انہوں نے اپنے سامعین کی ذہنی سطح پہ اعتماد کیا, لیکن میں جو چند سالوں سے تاریخ اسلام اور کربلا اور عاشورہ کا مطالعہ کر رہا ہوں, میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگر حسین کربلا نہ جاتے تو صرف نماز جمعہ بدھ کے دن نہ پڑھی جا رہی ہوتی, بلکہ ہر معروف منکر بن چکا ہوتا, ہر منکر معروف بن چکا ہوتا, ہر واجب کو ہم حرام سمجھ کر چھوڑ چکے ہوتے, ہر حرام کو واجب سمجھ کر عمل کر رہے ہوتے. ہمارے گھروں میں شراب کو زمزم سے زیادہ اہمیت مل چکی ہوتی. اور مختصر کروں, ہمارے گھروں میں, عبادت گاہوں میں, شادی حالوں میں ہم اکٹھے ہوتے اور ایک مولوی صاحب سر پر چائنا کی ٹوپی رکھ کر یا دستار پہن کر ہاتھوں میں تسبیح گھماتے ہوئے آتے اور ہمارے درمیان بیٹھ کر ایک ماں کا اس کے سگے بیٹے کے ساتھ, ایک بھائی کا اس کی سگی بہن کے ساتھ نکاح پڑھ کے چلے جاتے, اور ہم مٹھائیاں تقسیم کرنے کے بعد ایک دوسرے کو مبارکباد دے کر اپنے اپنے گھر چلے جاتے, اور کسی ایک کو پتہ تک نہ چلتا کہ کتنا بڑا ظلم ہوا ہے. اگر حسین کربلا نہ جاتے, حسین اپنی ذات کے لیے کربلا نہیں گئے, حسین ابن علی یزید کی بیعت نہ کر کے بھی خود کو بچا سکتے تھے, ناموس بشر کے لیے گئے, خیرت انسانی کے لیے گئے, اخلاقی قدروں کے لیے گئے. حسین کو ماننے کے لیے شیعہ ہونا ضروری نہیں ہے, انسان ہونا چاہیے جس میں رمق انسانیت باقی ہے. اس کا سر کبھی حسین کے قدموں سے قیامت تک نہیں اٹھ سکتا. ایک ہندو ڈاکٹر رہے, ڈاکٹر گپتا رام, ہندوستان سے تعلق تھا, ہندو تھے, لیکن 3 شعبان اور 10 محرم کو خود ڈاکٹر تھے, ان کی بیٹی بیٹے بہو سب ڈاکٹر تھے, اور یہ 3 شعبان اور 10 محرم کو کلینک بند کرتے, ان کے بچے اور بیٹیاں بیٹے داماد سب, اور یہ کھانے بنا کے تقسیم کرتے اور شربت پلاتے لوگوں کو. کئی سال ان کا یہ انداز رہا, یہاں تک کہ کسی نے پوچھا کہ گپتا رام آپ تو مسلمان نہیں ہو, آپ تو شیعہ نہیں ہو, پھر اتنا اہتمام کیوں کرتے ہو؟ میں اتنے سالوں سے دیکھ رہا ہوں 3 شعبان کو جس دن حسین آئے, 10 محرم کو جس دن حسین کی شہادت ہوئی, اتنا اہتمام کرتے ہو کیوں؟ کہ کیا کروں؟ بس اتنا سمجھ لو اگر جاننا چاہتے ہو کہ میں یہ کیوں کرتا ہوں. جب بھی میں اپنے گھر میں داخل ہوتا ہوں, میرے گھر میں کچھ خواتین ہیں, اس گھر میں میری ماں رہتی ہے, اس گھر میں میری بہن رہتی ہے, اس گھر میں میری بیوی رہتی ہے, اس گھر میں میری بیٹی رہتی ہے, اور جب میں جاتا ہوں دیکھنے میں تو چاروں خواتین ہیں, بحیثیت عورت اور خاتون چاروں میں کوئی فرق نہیں ہے, لیکن ایک کو میں بہن کی نگاہ سے دیکھتا ہوں, ایک کو بیوی کی نگاہ سے, ایک کو ماں کی نگاہ سے, ایک کو بیٹی کی نگاہ سے. تو جس حسین نے یہ فرق مجھے سمجھایا اسے کیسے فراموش کر دوں؟ اگر میں ایسا نہ کروں میرے ضمیر پر بار آ جاتا ہے. حسین کو ماننے کے لیے شیعہ ہونا ضروری نہیں ہے, مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے, انسان ہونا چاہیے. بات شیعہ کی نہیں ہے, پوری اسلامی دنیا میں جتنے مسلمان زندگی گزار رہے ہیں, دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, حنفی, شافعی, حنبلی, مالکی, اس وقت روئے زمین پر جو مسلمان زندگی گزار رہے, جس مسلمان کے پاس بنام دین جو کچھ ہے, آذان ہے, اقامت ہے, نماز ہے, تلاوت ہے, حج ہے, عبادت ہے, جس کے پاس بنام دین جو کچھ ہے صرف اور صرف حسین ابن علی کی وجہ سے. ہر انسان مدیون ہے حسین ابن علی کا. اللہ کی قسم
ساری کائنات اگر قیامت تک گریہ کرے، حسین کی بیٹی جناب سکینہ کے رخسار پر لگنے والے ایک تماچے کی قیمت نہیں دی جا سکتی۔ کیا دیا حسین نے؟ کیوں اللہ نے ان 10 دنوں کو حسین کے ساتھ قیامت تک کے لیے خاص کر دیا کہ حسین نے بیٹے دیے، بھائی دیے، انصار کی قربانیاں دی، اور وہ قربانی بھی دی اس مجاہد کی جس کی زندگی میں سال کا لفظ وجود نہیں رکھتا ہے، برس کا لفظ وجود نہیں رکھتا ہے، باقی کوئی 13 سال کا ہے، کوئی 18 سال کا ہے، کوئی 34 سال کا ہے۔ یہ کربلا کا وہ مجاہد ہے جس کی زندگی میں سال کا لفظ نہیں ہے، 6 مہینے جہاں میں آ کے وہ بن چلے چلا بھی گیا، زمانہ ترس گیا اصغر کے نقش پا کے لیے۔ کون؟ علی اصغر۔ جب ایک مرتبہ اتمام حجت کے لیے آقا نے میدان کربلا میں صدا استغاثہ بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، کوئی آواز بلند نہ ہوئی، کسی نے جواب نہ دیا، لیکن خیام حسینی میں گریے کی آواز بلند ہوئی۔ آقا نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، خیمے تک پہنچے، بہن کو بلایا، فرمایا بہن زینب میں نے منع کیا تھا میری زندگی میں گریہ نہ کرنا، دشمن خوش ہوگا۔ کہا بھیا حسین عجیب قیامت کا منظر ہے، آپ دیکھیں گے آپ سے بھی برداشت نہیں ہو پائے گا۔ پوچھا بہن زینب کیا ہوا؟ کہا بھیا حسین جب سے آپ نے صدا استغاثہ بلند کی ہے تب سے علی اصغر نے جھولے میں تڑپنا شروع کیا، اور اتنا تڑپے کہ خود کو جھولے سے زمین پر گرا دیا، اور جو بھی علی اصغر کو اٹھاتا ہے علی اصغر خاموش نہیں ہو رہے۔ کوئی سمجھا نہ وہاں سید ابرار کی بات، ایک سپاہی نے سنی فوج کے سالار کی بات، اور گر کے جھولے سے علی اصغر نے کیا ہے ثابت، صرف دلدار سمجھ سکتا ہے دلدار کی بات۔ امام حسین نے فرمایا میں متوجہ ہو گیا میرا اصغر کیا چاہتا ہے۔ ایک مرتبہ اٹھایا، سینے سے لگایا، مقتل کی طرف جانے لگے، یا اس شہید کی ماں آگے بڑھی، ام رباب، یہ کربلا کی ماں ہے، آئیں سلام کریں اس ماں کو جس کی نسل کربلا میں ختم ہو گئی۔ یہ کربلا کی ماں ہے، قیامت تک کوئی انسان اس ماں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ کیا کیا اس ہستی نے؟ ایک مرتبہ فرم کہا کہ آقا کچھ لمحوں کے لیے علی اصغر میرے حوالے کر دیجئے۔ علی اصغر کو اٹھایا اور اپنے خیمے کی طرف چلی۔ باقی خواتین نے خیال کیا ماں ہے، ودا مشکل ہے، شاید کچھ دیر پیار کرنا چاہتی ہیں، لیکن یہ کربلا کی ماں ہے۔ ایک مرتبہ علی اصغر کو لے کے پہنچی ہیں اپنے اس خیمے میں، اور جا کر کچھ کام انجام دیے۔ پہلا کام کیا کیا؟ جناب علی اصغر کا لباس تبدیل کیا۔ مگر پانی پلانے کے لیے لباس تبدیل کیا جاتا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ لباس تبدیل کیا، اور لباس تبدیل کرنے کے بعد آنکھوں میں سرما لگایا، اور تیسرا کام ایک رومال آپ کی کمر میں ایسے باندھا ہے جیسے کسی سپاہی کو میدان جنگ میں جانے کے لیے تیار کیا جاتا ہے، اور چوتھا کام یہ کیا کہ جناب علی اصغر کی آستینوں کو الٹ دیا جیسے ایک سپاہی حملہ کرنے کے لیے جا رہا ہو۔ اس کے بعد ہاتھوں پہ اٹھایا اور وصیت شروع کی۔ بس پڑھنے والے پڑھ دیتے ہیں کہ دشمن نے ایسے بچے پر تیر چلایا جسے یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ تیر کھا کے ہنسنا چاہیے یا رونا چاہیے۔ نہ، آپ کا چھوٹا سا بچہ کانٹا بھی چبھے روتا ہے، وہ سے شعبہ تیر کھا کے کیسے مسکرا رہے ہیں؟ یہ مسکرانا اس کا راز کیا ہے سمجھنا ہے۔ علی اصغر کون ہے؟ علی اصغر کی ماں ام رباب کون ہے؟ ایک مرتبہ ہاتھوں پہ اٹھایا اور وصیتیں شروع کی۔ کہا بیٹا علی اصغر میں نے سن رکھا ہے آج کے دن آپ کو میدان کربلا میں تیر لگے گا، اور علی اصغر جب آپ کو تیر لگے ہو سکے تو تیر کھا کے رونا نہیں، اس لیے کہ آپ کے بابا حسین صبح سے لاشیں اس لیے کہ آپ کے بابا حسین صبح سے لاشیں اٹھا کر تھک چکے، اگر آپ روئیں گے ان کے دل کو تکلیف پہنچے گی۔ اور
علی اصغر جب تیر لگے آپ کی شہادت ہو جائے تو آپ کے دادا علی دادی فاطمہ حوض کوثر پر کھڑے ہو کر ہاتھوں میں جام کوثر لیے دونوں آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے، اور جب آپ کو جام کوثر پیش کریں تو خبردار نہ پیجیے گا، اپنے بابا حسین کا انتظار کیجیے گا، اس لیے کہ آپ کے بابا حسین آپ سے زیادہ پیاسے ہیں۔ اور علی اصغر اگر ماں پوچھ لے، اگر دادی فاطمہ زہرا پوچھ لے کہ آپ کی ماں نے آپ کا چہرہ دھلا کر نہیں بھیجا تو بتانا اے دادی اماں پانی پینے کے لیے بھی موجود نہیں تھا، ورنہ میری ماں میرا چہرہ دھلا کے بھیجتی۔ اب اپنے خشک ہونٹوں سے علی اصغر کی ننھی سی پیشانی کا بوسہ لیا، علی اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھایا، چلتے ہوئے آگے بڑھی، امام حسین کے ہاتھوں پہ رکھا، حسین چلے میدان کربلا میں، اور جب پہنچے یہاں طولانی گفتگو ہے لیکن وقت ختم ہو رہا تو 2 جملے عرض کروں، یہاں تک کہ ایک مرتبہ دشمن نے کہا کہ اب حسین پانی مانگے گا، یہاں شہید مرتضی مطہری نے تصریح کی ہے کہ حسین نے اپنی زبان سے پانی کا سوال نہیں کیا، حسین خودداری کی آخری منزل، حسین عزت انسانی کی معراج، پانی بنیادی حق ہے، اس کے باوجود پانی نہیں مانگا، بس علی اصغر کو آگے بڑھایا، اور عمر ابن سعد متوجہ ہوا کہ حسین پانی چاہیے، اس شرط پہ پانی دیں گے اگر یہ بچہ خود مانگے۔ عمر ابن سعد نے یہ سوچا تھا بھلا یہ 6 مہینے کا بچہ پانی کیسے مانگے گا، لیکن علی اصغر حسین کی روحانیت کا وارث، جب عمر ابن سعد نے یہ مطالبہ کیا اور شرط رکھی اگر بچہ خود مانگے تب پانی دوں گا، ایک مرتبہ حسین ابن علی نے علی اصغر کو کربلا کی گرم ریت پر رکھا، علی اصغر نے اپنا چہرہ دشمن کے لشکر کی طرف کیا، پھر خشک لبوں پر اپنی زبان کو پھیرنا شروع کیا، اب علی اصغر کے دہن سے آواز بلند ہوئی، العطش العطش العطش، دشمن کے سپاہیوں کے کانوں تک پہنچی ہے، منظر اتنا عجیب تھا، عمر ابن سعد کی سپاہی منہ چھپا چھپا کر گریہ کر رہے تھے، عمر ابن سعد پریشان ہوا جب اپنے لشکر کی حالت بدلتے ہوئے دیکھی، ایک مرتبہ ہرملہ سے کہا ہرملہ تو بڑا ماہر تیر انداز ہے، اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کرو، ہرملہ نے تلہ کمان میں ایک تیر جوڑا جس تیر کا وزن بہت تھا، بہرحال علی اصغر سے بہت زیادہ تھا، یہاں مرد بیٹھے مومنین بیٹھے، یہاں ہماری مائیں بہنیں، آپ کے گھروں میں چھوٹے بچوں کا دودھ چھڑوایا جاتا ہے، جب کسی بچے کا دودھ چھڑواتے کتنا اہتمام کرتے ہیں، کھلونے لے کے آتے ہیں، پھل لے کے آتے ہیں، مٹھائیاں لے کے آتے ہیں، جائیں ڈھونڈے تاریخ بشر میں کسی بچے کا دودھ ایسے نہیں چھڑوایا گیا جس طرح سے ام رباب کے علی اصغر کا دودھ چھڑوایا گیا، ایسا تیر چلا جس کا وزن علی اصغر کے وزن سے زیادہ تھا، تیر چلا نہ، صاحب دمت الثاقبہ نے لکھا فَذَبَحُهُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ، اس تیر نے علی اصغر کو ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک ذبح کر دیا۔ بس میرے عزیزو، حسین علی اصغر کو لے کر چلے، میں آخری جملے عرض کر رہا ہوں، علی اصغر کو لے کر چلے، خیام کے نزدیک پہنچے، آپ روز عاشور ایک عمل کرتے ہیں، یہ عمل حسین کے عمل کی شبیہ ہے، 7 مرتبہ حکم ہے روز عاشور آپ ایک قدم آگے لے کے جائیں، پھر ایک قدم پیچھے لے کے آئیں، یہ کام کس نے کیا؟ آقا حسین نے۔ کب کیا؟ جب علی اصغر کی لاش کو خیام تک لے کے گئے، 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ حسین نے قدم پیچھے ہٹایا، کیوں؟ حسین یہ سوچ رہے تھے علی اصغر کو اس حالت میں دیکھ کر کوئی خاتون مر نہ جائے، کہیں میری سکینہ مر نہ جائے، کسی بی بی کی شہادت نہ ہو جائے، اس لیے خیموں کے اندر نہیں گئے، خیام کی پشت پر گئے اور اپنی تلوار سے ایک مرتبہ قبر کھودنا شروع کی، اور قبر کھودتے ہوئے جب قبر تیار ہوئی علی اصغر کو قبر میں رکھا، اور اب پاؤں کی طرف سے علی اصغر کے جسم نازنین پر کربلا کی تپتی ہوئی خاک ڈالنا شروع کی، اور ریت اور مٹی ڈالتے ہوئے جب علی اصغر کے گلوئے اطہر تک پہنچے، اب حسین جیسا حساس امام یہ سوچ رہے ہیں کیسے علی اصغر کے
چاند جیسے چہرے پر مٹی ڈالے. ایک مرتبہ حسین سوچ رہے کہ کیسے علی اصغر کے چہرے پر خاک ڈالے. یہ گرم تپتی ہوئی ریت کس طرح سے علی اصغر کے نازک چہرے پر ڈالے. ابھی یہ سوچ رہے تھے کہ پشت سے ایک ہاتھ آپ کے کندھے پر آیا. حسین نے پلٹ کر دیکھا، ام رباب کھڑی یہ جملہ کہہ رہی تھی، اے حسین میرے آقا جائیں، اپنے ادھورے کام کو مکمل کیجئے، اس کام کو آپ کی کنیز ام رباب انجام دے گی. لوریاں والا بھیرا جل گئے جھولا تیرا، شام ویندی پئی اصغر ویر وے ہن الوداع.